ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں کہنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ علمی کتابی ہے. کیسے علمی کتابی ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں یار؟ یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تھا کہ علمی کتابی بنے؟ اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. جن لوگوں کو اپنے استاد کہتے ہیں ایک دو چار کو، ان لوگوں کے خلاف بھی اس کی ویڈیوز موجود ہے. اپنے اساتذہ کے خلاف کمنٹس، اپنے اساتذہ کے خلاف رائے دینا، تو ان کی باتیں موجود ہیں. تو جو استادوں کو غلط کہہ رہا ہے پڑھ کے، تو مجھے بتائیں یہ کون سے علمی کتابی ہے؟ آپ کیسے علمی کتابی کی بات کرتے ہیں؟ جو اس کے دو گنتی پہ گنے ہوئے ایک دو تین استاد وہ اپنے تئیں بتاتے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ان کے خلاف بھی کمنٹس پاس کر کے کہتے ہیں اس استاد سے یہ غلطی، اس استاد سے یہ غلطی، اور آپ اس کو علمی کتابی بات کرتے ہیں. یہ علمی کتابی ہے یا جاہل ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں یار؟ پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی علمی کتابی، اور علمی کتابی بیٹھ کے یہ کتابیں پیش کرتا ہے. اسے علمی کتابی نہیں کہتے، اسے جہالت کا اعلیٰ درجہ اور جہالت کا پلندہ کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے. پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی تھا یا رسول اللہ. تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جی جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا، علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے. کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟ آگے سے تو عدی ابن حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو. یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تھا کہ علمی کتابی بنے؟ یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تھا کہ علمی کتابی بنے؟ یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تھا کہ علمی کتابی بنے؟ یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تھا کہ علمی کتابی بنے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی؟ سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور؟ جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نا داڑھ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیثاں ترجمہ کرتا ہے تو انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ
سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ عدی بن حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں نہیں علمی کتابی بھائی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم،